السلام علیکم دوستو، دی ریئل سیکرٹ ہسٹری میں خوش آمدید اور میں ہوں سہیل شہزاد۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں ترکی کے اہم اور تاریخی شہر استنبول کی، جو قدیم زمانے میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ دوستو، استنبول شہر یورپ اور ایشیا کے سنگم پر شاخ زریں اور بحیرہ مرمر کے کنارے واقع ہے، اور قدیم زمانے میں یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر تھا۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ کو شہروں کی ملکہ بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں قسطنطنیہ یعنی استنبول کی 1700 سالہ تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ زمانہ قدیم میں یہ کن کن سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ دوستو، قسطنطنیہ 600 سال قبل مسیح میں آباد ہوا۔ اس ٹائم اس کا نام بازنطین تھا۔ آہستہ آہستہ اس شہر کی شہرت، آبادی اور رقبے میں اضافہ ہوتا گیا۔ دوستو، رومن امپائر جو 27 قبل مسیح میں قائم ہوئی تھی، اس میں عیسائی صرف 10% سے بھی کم تھے، اور عیسائیوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا۔ ان پر مذہبی رسومات پر مکمل پابندی تھی، کیونکہ رومن زیادہ تر بت پرست تھے۔ لیکن 312 میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ رومن امپائر کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ رومن امپائر کے دو بادشاہ آمنے سامنے آ گئے، ایک کا نام قسطنطنیہ اور دوسرے کا نام میکسٹینسن تھا۔ دوستو، واقعہ یہ ہوا کہ قسطنطنیہ نے خواب دیکھا کہ ایک دم روشنی پھیلتی ہے، اور اس میں ایک صلیب ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر وہ یہ نشان پوری فوج کی ڈھال پر بنا دے تو وہ جنگ جیت سکتا ہے۔ چنانچہ قسطنطنیہ نے یہی کام کیا اور جنگ جیت گیا، اور پوری رومن امپائر کا سب سے زیادہ طاقتور ترین آدمی بن گیا۔ اس نے دارالحکومت روم سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا، اور اس کا نام بازنطین سے تبدیل کر کے اپنے نام قسطنطنیہ سے منسوب کر لیا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ عیسائیت کو فروغ ملا، کیونکہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ رومن امپائر بت پرست تھے، اور پورے رومن امپائر میں عیسائیت پھیل گئی۔ دوستو، رفتہ رفتہ اس شہر کی شہرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ 4 سے 13ویں صدی عیسوی تک اس شہر نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے شروع سے ہی اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 صدی عیسوی میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت میں روانہ کیا گیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال لیے، اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے، اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا، جسے آتش یونانی یا گریک فائر بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا، اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا تھا۔ مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہیں ملی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے پورے بحر مرمرہ نے آگ پکڑ لی ہو۔ عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس کے بعد 717 صدی عیسوی میں بنو امیہ کے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا۔ 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا۔ آ گیا تھا جس دن کا تمام مسلم امہ کو انتظار تھا، اور جس دن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارت ملی ہوئی تھی۔ دوستو، قدیم بازنطینی سلطنت کے تمام ایشیائی ملک پر عثمانی قابض ہو گئے تھے، لہذا یورپ میں بھی صرف قسطنطنیہ اور اس کے مضافات اس میں شامل ہونا باقی تھے۔
सल्तनत उस्मानिया कुस्तुनतुनिया की फतह के बगैर अधूरी थी। एक उर्बन नामी तोपखाने का महल था, भाग कर सल्तनत उस्मानिया के इलाकों में चला आया। इसने सुल्तान को एक बेहतरीन तोप बना कर दी, जिसके संगी गोलों का कतर 2.5 फुट था। दोस्तों 26 रबीउल अव्वल 857 हिजरी मुताबिक 6 अप्रैल 1453 सदी ईस्वी को ज़बरदस्त मुहासरे का आगाज़ कर दिया गया। मुसलसल अनथक मेहनत और जान फिशानी के बाद 20 जमादियुल अव्वल मुताबिक 29 मई 1453 सदी ईस्वी को बिलाखिर कुस्तुनतुनिया फतह याब हुआ। दोस्तों कुस्तुनतुनिया 330 सदी ईस्वी से 395 सदी ईस्वी तक रोमी सल्तनत, 395 से 1453 सदी ईस्वी तक बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा और 1453 में फतह कुस्तुनतुनिया के बाद से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा। फतह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस शहर का नाम इस्लामबोल रखा, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इसका नाम इस्लामबोल से इस्तांबुल में कैसे तब्दील हुआ। दोस्तों शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया और ख़ुद अपने लिए कैसर रूम का लक़ब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वो अरूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताज़ा कर दी। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में एक हुक्मनामा जारी किया, जो कोई चाहे वो आ जाए, इस शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। और सुल्तान मोहम्मद फातिह ने आया सूफिया को चर्च से मस्जिद में तब्दील कर दिया। दोस्तों सुल्तान फातिह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा इख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया इसका दारुल खिलाफा रहा और तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकज़ी शहर करार पाया। सुल्तान फातिह के पोते सलेमान आलीशान के दौर में कुस्तुनतुनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। सलेमान आलीशान की मलका खुरम सुल्तान ने मशहूर मेमार सन्नान की खिदमात हासिल की, जिसने मलका के लिए एक अजीम व शान महल तमीर किया। सन्नान की दूसरी मशहूर तमीरात में सलेमानिया मस्जिद, खुरम सुल्तान हमाम, खुसरू पाशा मस्जिद, शहजादा मस्जिद और दूसरी अमारात शामिल हैं। दोस्तों यूरोप पर सकूत कुस्तुनतुनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहाँ इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गईं और मुतअद्दिद पेंटिंग्स भी बनाई गईं और ये वाक़या उनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी इसे नहीं भूल सका। दोस्तों यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है, क्योंकि कुस्तुनतुनिया 29 मई 1453 को जुमेरात के दिन ही फतह हुआ था। दोस्तों दुनिया के कदीम और तारीख़ी शहर के बारे में हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।